السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ میں اپنی طبیعت کے بارے میں بتاؤں، آف کورس کچھ ریسٹ ہوا ہے، بہتر ہو رہی ہے، کوشش کروں گا کہ ایک آدھ دن اور ریسٹ کروں، لیکن یہاں کے معاملات آپ لوگوں کے سامنے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، میں نے اپنے ایک تو میری آواز کا بھی کچھ ایشو ہے، تو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیجیے گا آپ لوگ۔ میں ویسے والیوم بعد میں ہائی کر دیتا ہوں تاکہ دوست یہ کمپلین نہ کر سکیں کہ آواز کم آ رہی، کیونکہ میری آواز کم نکل رہی ہے، لیکن اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا بہتر کر دوں گا۔ کمنٹس تو آپ کو پتہ ہے، آپ جب تک کریں نا ہمارا سلسلہ ہی نہیں چلتا، میں سکون ہی نہیں ہوتا۔ تو کمنٹس، لائک اور سبسکرائب جو چینل ہے وہ ضرور کریں، تو اگر ہم اس حالت میں کر سکتے ہیں آپ سے رابطہ، تو آپ کا ہم سے رابطہ جو ہے وہ سبسکرائب ہے۔ میں نے رات کو بتایا تھا، بلکہ صبح مارننگ والے جو وی لوگوں سے بتایا تھا کہ عمران خان کے خلاف اپنے لوگ گواہی دیں گے۔ عمران خان کو لوگ اسی طرح چھوڑیں گے جس طرح لوگوں نے الطاف حسین کو چھوڑا تھا۔ الطاف حسین نے صرف پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا اور زندہ آباد کا نعرہ نہیں لگایا تھا، تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ کبھی گھر کے فرش دھوتے نظر آتا ہے، کبھی دہائیاں دیتے نظر آتا ہے، اور لندن میں جو اس کی پریس کانفرنس ہوتی ہے نا، یہ جیو والے مرتضی بھائی جو ہیں، یا ہمارے شاہ صاحب جو ہیں، اظہر جوید صاحب جو ہیں، یہ پریس کانفرنس کرنے جاتے، یہ شغل میلہ دیکھنے جاتے ہیں۔ آپ اگر بھی فیس دیکھ لینا ان کو کسی جگہ پہ، تو یہ شغل میلہ لگانے جاتے ہیں۔ الطاف حسین کو لیڈر سمجھ کے اس کی پریس کانفرنس اٹینڈ نہیں کرنے جاتے۔ میرے بھائی ہیں نا، میرے دوست ہیں، مجھے جانتا ہوں میں، شغل میلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے تو ظلم اور زیادتی کی حد کی ہے نا۔ الطاف حسین نے صرف یہ کہا تھا پاکستان زندہ باد میں، تو سوچیں جس نے پاکستان کے جناح ہاؤس کو، ریڈیو پاکستان کو، اور جس نے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا، جو میرے نالج میں ہے، وہاں پہ تباہی مچائی، اس کو معافی کیسے مل سکتی ہے؟ بٹ اینی ہاؤ، ویڈیو بیان آیا ہے جی، آپ کو سنوائیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزوں پہ ذرا بات کر لیں۔ وہ ویڈیو بیان اس بندے کا ہے جو اکٹھے کر کے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، سوری، ٹکٹ ہولڈر تھا، وہ بندے اکٹھے کر کے لیں، اس کی آڈیو بھی آپ لوگوں نے ریلیز ہوتی ہے، تو وہ میں آپ کو بیان سناتا ہوں۔ اچھا جی، کور کمانڈر ہاؤس پر جو باقاعدہ کارروائی کی مکمل کہانی سامنے آ گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان کی گرفتاری کے بعد دوپہر 2:35 سے 2:40 مظاہرین زمان پارک کے سامنا شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 2:55 سے 3:20 کے دوران یاسمین راشد اور دیگر شرپسند قائدین جو ہیں وہ لبرٹی چوک پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں آپ کو ٹائمنگ بھی بتا رہا ہوں۔ سپیر 4:05 پر مشتمل ہجوم نے کینٹ کا رخ کیا۔ 4:05 سے شرپسندوں کا ایک ٹولہ شیر پاؤ برج پر پہنچا، جس کے بعد 25 سے 30 افراد پر مشتمل ٹولے نے شام 5:15 پر جناح ہاؤس پر پہلا دھاوا بولا۔ 5:27 پر شرپسندوں نے جناح ہاؤس پر بڑھتی تعداد کے ساتھ دوبارہ انٹری کی۔ 5:30 سے 6:30 تک شرپسندوں نے جناح ہاؤس پر مکمل توڑ پھاڑ کی اور اس کو پورا، جسے کہتے ہیں نا کہ جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ آپ کو بتا رہے ہیں 2 بجے سے لے کے شام کو 6 بجے تک۔ شام 6:07 پر جناح ہاؤس کو مکمل جلا دیا گیا تھا، جبکہ 6:10 پر فورٹرس سے شرپسندوں کی مزید تعداد جناح ہاؤس پہنچی۔ 6:13 پر ایک اور جتھا دھرم پورہ سے جناح ہاؤس پہنچا، اور 6:30 سے 7:55 تک تقریباً 2000 لوگوں نے جناح ہاؤس کو مکمل تباہ کر دیا۔ یہ اس کو جو میں اٹیک سمجھتا ہوں نا، اٹیک یہ ایسے ہوا ہے کہ یہ جو آڈیو کالز چلی ہیں، جو عمران خان کے سو کالڈ جو اب ان کو ہم کیا کہیں یا کیا نام دیا جائے ان کو، وہ جو کال ہے نا، وہ جو چل رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جناح ہاؤس پہنچ گئے ہیں، بغاوت، وہ اپنی طرف سے اس کو کہہ رہے تھے کہ انقلاب آ گیا ہے، تو جہاں جہاں بھی ہو تم لوگ پہنچو۔ اب بھولے بھالے جذباتی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جتنی گندی نسل ہے نا، اس ساری گندی نسل کے جو والدین ہیں نا، وہ رو رہے ہیں اس پر بیٹھ کے، جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گندی نسل جا کر رہی ہے اور اس پاکستان، اس جناح ہاؤس کو تباہ کرنے جا رہی ہے، جو انہی لوگوں میں سے بہت سارے کے بزرگوں نے بنایا تھا۔ میں 2-4 کیس خود جانتا ہوں، وہ والد رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں مطلب، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مسلم لیگیا بھی سمجھتے ہیں اور وہ ہیں بھی، کہتے ہیں کہ ہم نے ساری عمر مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ اس لیے نہیں چھوڑی کہ یہ قائد اعظم کی جماعت ہے، شریف لوگ ہیں، ہمارے بچے نے یہ کر دیا، ہم کیسے مان رہے ہیں؟ جناح ہاؤس، قائد اعظم کا گھر، فوج کا لاہور میں جو
جو لیڈ کرتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دی ہمارے بیٹے نے، یا ہمارا بیٹا اس ہجوم کے ساتھ گیا، یا ہمارے بیٹے نے اس دن باہر نکل کر ان لوگوں کے ساتھ پروٹیسٹ کیا، یا کچھ بھی کیا، کسی بھی جگہ پہ وہ شامل رہا ہو، رو رہے ہیں لوگ خدا پاک کی قسم سے. اور ان بچوں پر مجھے بھی ترس آ رہا ہے، سوائے جذباتی بچوں کے، سوائے ان کے کہ وہ ساتھ تھے، اس کے علاوہ اور بیچاروں کا کیا قصور ہوگا. اصل میں تو وہ جو لوگ اندر چھپے ہوئے ہیں نا عمران خان کے پاس، وہی جو ٹرینڈ کر کے 40,000 لایا تھا، اصل کام تو وہ لوگ کرنے والے ہیں نا. یہ بچوں کا تو دماغ ایسا ہے جدھر مرضی لگا لیں لگ جائے گا. ان کو تو وہ انقلاب لا رہا ہے جو خود بیوی کے چلو میں بیٹھا ہوا ہے، جو خود بیوی کے پلو سے نکلتا نہیں ہے، جو خود کالی بالٹی اور بیوی کو سفید چادروں میں عدالتوں میں لے کے جاتا ہے. انقلاب لے کے آئے، سڑکوں پہ آئے نا، نہیں. یہ دو تین ایک وہ بے حیا عورت یاسمین راشد رکھی ہوئی ہے، اور اس طرح کے دو چار لوگ اور رکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے وہ چھوڑیں گے اگر جان بچانی ہے ان کو تو. بٹ اینی ہاؤ، جناح ہاؤس کی تباہی کا یہ سلسلہ رات 8 بجے تک جاری رہا. شر پسندوں نے ملٹری انجینئرنگ سروس کے دفتر پر بھی حملہ کیا. ملٹری 200 سے زائد جگہوں پر 2 سے 3 گھنٹے شر پسندوں نے تباہی مچائی. جناح ہاؤس پوری منصوبہ بندی کے ساتھ منظم طریقے سے حملہ کیا گیا تھا، اور میں اس کو فوج پر حملہ تصور کرتا ہوں. ذاتی حیثیت میں اس کو فوج پر حملہ تصور کرتا ہوں. آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ یہ کوئی ہندوستانی، اسرائیلی یا افغانی ہے جو پاکستانیوں کے روپ میں گھسے ہیں اور انہوں نے پاک آرمی کی تنصیبات کو آگ لگائی. میں دیوانہ ہوں نواز شریف کا، میں جان دے سکتا ہوں نواز شریف کے لیے. اگر مجھے کوئی یہ کہے گا نا کہ جا کے حملہ کر دو، خدا را نہیں کروں گا. بھائی پاکستان سب سے پہلے ہے. جب میرا قائد یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، میرا قائد اگر مجھے یہ کہے نا کہ یہ کام کریں، پہلی بات تو کہ میں جس نواز شریف کو جانتا ہوں، خدا پاک کی قسم، کلمے کی قسم پڑھ کے کہہ رہا ہوں، اس نواز شریف کو سوائے اس ملک کے غریب عوام کے 2 وقت کی روٹی، اس ملک کی عزت، اس ملک کے فوج کی وقار سے زیادہ کچھ عزیز نہیں ہے. 50 دفعہ وہ جملے میں نے نواز شریف کے منہ سے سنے ہیں کہ میں بتاؤں تو آپ مانیں گے نہیں، لیکن کلمہ پڑھ کر کہہ رہا ہوں، اس فوج کے خلاف نواز شریف نے کبھی کوئی بات نہیں کی. ہاں ان جنرلوں کے بعد بخاف کی ہے. کیا کبھی آج تک پی ایم ایل انصاری قیادت جیل میں چلی گئی ہے؟ کہیں سے کوئی حکم آیا ہے کہ کسی کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر دو، یا تنصیبات پر حملہ کر دو، یا میکڈونلڈ جلا دو، یا گاڑیاں جلا دو، یا پنجاب اسمبلی پر حملہ کر دو؟ کبھی حملے کا حکم نہیں آیا نواز شریف سے. محبت کرتا ہے، اور جس نے یہ سارا کچھ خود بنایا ہوا ہے، یہ میری جو فوج ہے، اس کی تاریخ کا سب سے زیادہ بجٹ نواز شریف نے دیا ہوا ہے. وردی پہن کر باہر آنے کا حکم نہیں تھا جب مشرف صاحب تشریف لے کے گئے تھے. عزت بحال نواز شریف کے دور میں ہوئی تھی. نواز شریف کے دور میں نعرے لگے تھے پاک آرمی زندہ باد کہ آپ نے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا ہے. اس کے پیچھے نواز شریف آپریشن کا تھا. جس نے خود بنایا ہو وہ کیسے خلاف ہو سکتا ہے؟ عمران خان کی مجبوری صرف اقتدار ہے، لیکن نواز شریف کی مجبوری صرف پاکستان ہے، اور اس لیے میرا وہ لیڈر ہے. لیکن اللہ رحم کرے. اچھا، عمران خان کی جانب سے اس شب پسندی کے ملوث ہونے کا باقاعدہ ثبوت سامنے آیا ہے. میاں آباد فاروق لاہور کے حلقے پی ٹی اے کے ٹکٹ ہولڈر ہیں. آباد فاروق حملے میں پیش تھا، اس کی آڈیو آپ پہلے سن چکے ہیں. اس نے ویڈیو بیان میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ واپس کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے حکم تھا کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنا ہے. اب کوئی ثبوت رہ گیا پیچھے؟ میں میاں عباد فاروق پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر پی پی 149 سے. آپ کو پتہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب پکڑے گئے ہیں تو ہمیں اس کے فوری بعد جو ہماری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کال کی، خاص طور پہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ اور محمود رشید صاحب سمیت سارے ٹکٹ ہولڈرز اس میں، یا پھر جو لیڈرشپ تھی وہ موجود تھی. ہمیں لبرٹی چوک بلوایا گیا، اور بلوا کے پھر وہاں سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے یہاں سے ان سب کے ساتھ مل کے کورٹ کمانڈر ہاؤس جانا ہے اور وہاں پر آگ لگانی. خیر جو یہ ہوا یہ اچھا نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں کسی بھی ادارے کے خلاف کبھی کوئی ایسی موومنٹ نہیں چلانی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں، ہمارا پاکستان ہے. فوج ہو یا پھر کوئی بھی دوسرا ادارہ ہو، ہمیں سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ جو جس طرح سے ابھی آپ کو پتہ ہے مجھے ٹکٹ ملی ہے، تو میں اپنی اس ٹکٹ سے ودرا کرتا ہوں. ریزن صرف یہ ہے کہ اگر ٹکٹ گالی دے کے ملتی ہے یا کوئی ادارے کو آگ لگانے کے لیے لگا کے آپ کو ملتی ہے، تو پھر یہ مجھے ٹکٹ نہیں چاہیے. اور میں اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں آزاد حیثیت سے ہی اس جگہ سے الیکشن لڑوں گا. اور باقی جس طرح دوست مجھے مشورہ دیں گے. شکریہ آپ کا.
عمران خان کہہ سکتا ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ وہ خود جو بیٹھا ہوا بیوی کے چلو کے نیچے وہ کہتا ہے جو مر گئے ہیں وہ شہید ہیں، نماز جنازہ پڑھنا ہے، اور جو باقی سارے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ٹکٹ ہولڈر جو بڑا کلوز ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں قیادت نے کہا ہے کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس جلانا ہے. یاسمین راشد سب کو مینج کر رہی تھی. یہ بڈھی گھوڑی لال لگام کو جب تک آپ لگام نہیں ڈالیں گے نا تب تک کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا. اس کی بیماری رنگ بازی پہ نہ جائیں، اٹھائے پھینکے اندر 6 مہینے کی سے نہ ملنے دے، کوئی لحاظ نہ کریں. ملٹری کورٹس کے میں سب سے زیادہ خلاف ہوں. جمہوریت باقی ہے لیکن کیونکہ جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں، عدالتیں ان کی گھر کی لونڈیاں بنی ہوئی ہیں، تو ملک بھی تو بچانا ہے نا. پھر وہی حل ہے جو آپ سوچ رہے ہیں وہی کریں. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، مزید کئی اطرافی بیان سامنے آئیں گے جیسے آپ کو بتایا. براہ راست عمران خان کے ملوث ہونے کے ثبوت، الزام نہیں ثبوت بھی سامنے آنے والے ہیں. عمران خان ایسا پھنسیں گے کہ عمران خان کا نام لینے والا ڈر کر چھپ کر نام لے گا، کیونکہ نام لینے کے بعد عمران جو لے گا وہ بھی کہیں نظر نہیں آئے گا. پنجاب حکومت نے عمران خان کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا، بڑی اہم چیز ہے. وزیر اطلاعات عامر میر نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ انٹیلیجنس اطلاع کی آرمی تنصیبات پر حملہ کرنے میں 30 سے 40 دہشت گرد زمان پارک میں پناہ لیے ہوئے ہیں. 24 گھنٹے میں ان دہشت گردوں کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا جائے ورنہ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. یعنی پنجاب حکومت فیصلہ کر چکی ہے، اگر زمان پارک سے دہشت گرد حکومت کے حوالے نہیں کیے جاتے تو پھر گرینڈ آپریشن ہوگا. پنجاب حکومت نے آپریشن کے لیے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے. کہا گیا ہے کہ پولیس کے بندے ہاتھ جو ہے نا بندھے ہوئے وہ ہم نے کھول دیے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، ہاتھ جو بندھے ہوئے ہیں وہ کھول دیے ہیں، اڑا کے رکھ دو. شر پسندوں کو ہر صورت پکڑا جائے گا. اور اس اعلان کے ساتھ اس زمان پارک کی جانے والے تمام راستوں پر پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اگلے آرڈر میں کہیں گولی کا آرڈر نہ دے دیا جائے، کیونکہ جب ریاست پر حملہ ہوگا تو پھر ریاست کتنی دیر برداشت کرے گی؟ جتنا ریاست نے برداشت کرنا تھا میرے خیال میں ریاست نے برداشت کر لیا ہے. میں کبھی بھی اس بات کا حامی نہیں ہو سکتا کہ ہماری پولیس یا ہماری رینجر اپنے لوگوں پر گولیاں چلائے، لیکن اب ہمارے اپنے لوگ یہ نہیں ہیں. جو آپ کے فوج کی تنصیبات پر حملے کر رہے ہیں وہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، یہ بچے بھٹکے ہوئے ہیں. یہ کچھ 24 25 26 سال کے بچے ہیں، ان کو ضرور معافی دے دینی چاہیے، لیکن اس شرط پہ معافی دینی چاہیے، اسٹام لکھوانے چاہیے ان کے ماں باپ کی ان جائیدادوں سے کہ اگر یہ بچے دوبارہ کبھی کسی جگہ پہ نظر آئے کہ یہ جو جائیداد ہے نا آپ کی کروڑوں اربوں روپے کی، یہ آپ کی نہیں ہے، یہ حکومت پاکستان کی ہو جائے گی. ایک لخت میں ٹرانسفر کریں، لکھوائیں ان سے کہ آج کے بعد یہ بچے اگر آپ کے ان حرکتوں میں نظر آئے تو یہ جو آپ کی پراپرٹی ہے ساری نام لکھ رہے ہیں، بچہ حوالے کر رہے ہیں، معافی دے رہے ہیں. آج کے بعد اگر یہ نظر آئے کئی فیس بک یوٹیوب پر پاک فوج کے خلاف بکواس کرتے ہوئے یا ملک میں کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے، یہ آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. اس ملک کا دیا ہوا سارا آپ سے واپس لیا جائے گا جو اس ملک نے دیا آپ کو. ادھر سول عدالتیں فوجی عدالتوں کا جواز پیش کرتی جا رہی ہیں، پھر عمران خان کو ویسا ہی ریلیف ملا ہے جو چند دن پہلے گرفتاری سے ملا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو 31 مئی تک ہر طرح کے مقدمے کی گرفتاری سے روک دیا ہے. اندازہ کریں ذرا. ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر عمران خان سے اگر تفتیش کرنی ہے تو اس کے پاس زمان پارک چلے جائیں، تھانے نہ بلایا جائے. ادھر لاہور سمیت ملک بھر کی عدالتیں تحریک انصاف کو بلوائیوں کو روا کرتی جا رہی ہیں. شیری مزاری سے لے کر ملائکہ بخاری تک رہا ہو گئے ہیں. میرا نہیں خیال اس کے بعد جو آج کوئی بچتا ہے کہ یہ عدالتوں کو بند کر کے ان عدالتوں میں دکانیں شانے کھول کے کرائے پہ چڑھا دیں اور 2 4 6 مہینے وہی عدالتیں لے کے آ جائیں جن سے یہ فتنہ ختم ہوگا. ورنہ اگر آپ دنیا کو دیکھتے رہیں، دنیا کیا کہے گی کہ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں پاکستان میں، اس میں مشکلات پیش آئیں گی، ان مشکلات کو برداشت کر لے گی حکومت شاید، لیکن یہ جو فتنہ تباہی لا رہا ہے اس کو برداشت نہیں کیا جا سکے گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، صحت کے لیے دعا کریں اور آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھیں. انشاءاللہ دوسرے ویلوگ میں ملاقات ہوگی اور جلد انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام بھی شروع کریں گے.